سچے کو باز اللہ کاذب سمجھا گیا، حق کو باطل والوں نے باطل کے ترازو میں تولا۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے تم پر بنی ہے اپنی بھوتو، اب میری یہ عزت تو نہیں ہے کہ اے نور میں تیری صفائی دینے کے لیے خود آؤں۔ لیکن جب میرے رسول کا زمانہ آیا سوال وہی تھا، فرشتہ کیوں نہیں؟ کوئی ملک اتر کر ہم سے کہتا کیوں نہیں؟ اب اللہ جانے بھائی سبب کیا تھا کہ تو بھی مہر بلب نہیں رہ سکی۔ اب خدا خاموش نہیں ہوا، اب دو جواب بھیجے۔ ایک یہی سورہ بنی اسرائیل میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے ان جاہلوں کو بتا دیجئے کہ اگر فرشتے اطمینان سے زمین پہ چلا پھرا کرتے، اگر ان کی زمین پہ بود و باش ہوتی، اگر وہ تم خاکی انسانوں کے ساتھ مل بیٹھنے والا قبیلہ ہوتا تو یقیناً ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے۔ ہم نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو بشر میں بشر دکھائی دے، ملک میں ملک دکھائی دے۔ کہ اشرا قائم کا ہے، یہ کیا رسالت کو لے کے چل نکلا ہے؟ میں اپنا منصب نہیں بھولا، ادھر ہی جا رہا ہوں۔
فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر فرشتے مطمئن ہو کر زمین پر چلتے لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولہ، یقیناً کسی ملک کو ہم رسول بنا کے بھیجتے۔ دوسرا جواب سورہ انعام میں دیا، لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں تو پھر معاملے کا فیصلہ نہ ہو جائے گا۔ ثم لا ينظرون، اور پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرشتہ تو زمین پہ آتا ہے یہ کام کے لیے۔ میرا پورا مجمع بیدار ہے اور الحمدللہ کہ کچھ لمحے کی جو تاخیر ہوئی اس میں سارے جمع ہو گیا، اس لیے مجھے آغاز سے ہی بات کو بڑھانے کا موقع مل گیا۔ اب قدرت کیا کہہ رہی ہے کہ چونکہ ملائکہ تم میں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتے، تمہارے ساتھ ان کا میل جول نہیں، تم بشری، وہ ملکوتی، تم خاکی، وہ نوری، رابطہ ہی نہیں، کیسے کسی فرشتے کو زمین پہ اتار دیں؟ یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے، یہ روایت ہے۔ اب میری طرف دیکھو، کتاب کا نام ہے دلائل الامامت۔ ویسے تو جب اشروں کی کتابیں چھپتی ہیں پورے حوالے آپ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ پہلے آپ کی تسلی کے لیے بتا دیا۔ دلائل الامامت ابھی میری میز پر بیٹھک میں پڑی ہے، ابھی حکم دے منگوا سکتا ہوں، اور یہ کوئی آج کل کی کتاب نہیں، غیبت صغریٰ کے زمانے میں لکھی ہوئی تو اب اس کتاب کی وقت اور وسعت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری اس نام کی دو شخصیتیں ہیں، ایک برادران اہل سنت کے عالم ہیں اور ایک شیعوں کے۔ لطف یہ ہے دونوں کا نام محمد، دونوں کے والد کا نام جریر، دونوں کے دونوں طبری۔ ایک کی تاریخ طبری مشہور اور ایک کی دلائل الامامت۔ اس میں محمد بن فضیل نے روایت کی ہے امام ہشتم سے، جان کے سن لینا، صرف فرشتے نہیں، اللہ کہہ رہا نا زمین پہ نہیں آ سکتے، اور اگر لکھ لیا تم نے لوح دل پر، اگر علیین سمیت تم میں فرشتے نہ آ گئے تو میرا نام بدل جائے۔ فرمانے والا کون؟ کوئی مولوی نہیں، عالم مجتہد نہیں، مسجود علم، مصدر علم، کل علم، علم کل، حقیقت علم، علم کو ذی علم کرنے والا فرما رہا ہے میرا مولا کہ اذا قام القائم یامر اللہ الملائکۃ بالسلام علی المؤمنین والجلوس معهم وإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة إليه فيحمله حتى يعود إلى القائم فيقضي حاجته ثم يرده ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا ومنهم من يسبق الملائكة ومنهم من يتحاكم الملائكة إليه والمؤمن أكرم على الله من الملائكة ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة۔ نعرہ میں آپ سے پیشگی کے طور پر وصول کر لیتا ہوں، اور جب 10 لاکھ کا سودا ہوا 50,000 پیشگی ہے، 1 لاکھ پیشگی ہے، تو یہ نعرہ میں نے پیشگی کے طور پر رکھ لیا۔ اصل ذرا بھی باقی ہے میرا آپ کے پاس۔ سر اٹھاؤ، کیا کہہ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اگر فرشتے تم میں مطمئن ہو کے بیٹھے ہوتے، یہاں ان کی بو تو
وہ زمین کے باشندے ہوتے تو پھر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے. اور تیرا 8واں امام کہہ رہا ہے اذا قام القائم، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، یامر اللہ الملائکۃ بالسلام علی المؤمنین والجلوس معهم، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا چھوڑو آسمان، مومنین کی مجلس میں بھی بیٹھو، ان کو سلام بھی کرو. چاہوں گا لیکن پہلے میں حدیث کا پوری حدیث کا ترجمہ عرض کر دوں آپ کو. یامر اللہ الملائکۃ بالسلام علی المؤمنین، امر کرے گا اللہ، حکم دے گا مومنین کو سلام کرو، والجلوس معهم، ان کی مجلس میں بیٹھو. اور آگے فرمایا تیرے امام نے اذا اراد واحد حاجۃ، اگر کسی مومن کی کوئی حاجت ہوگی، یہ فیصلہ آپ تم نے کرنا ہے کہ آج کے بعد تم نے مولوی کی ماننا ہے یا مولا کی سننا ہے. ہر ہماری کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ کس کی مانے. فرمایا اذا اراد واحد حاجۃ، اگر کسی گھر میں سے مومن جو بیچارہ دور ہے، جس میں نہ کوئی کرامت ہے، نہ جس میں کوئی کشف ہے، نہ وہ طی الارض پہ حکومت کر سکتا ہے، نہ وہ زمان و مکان کی بساط کو لپیٹ کے والا کی خدمت میں آ سکتا ہے، اور حاجت بھی رکھتا ہے. اب الفت بنی غیب کس بلا کا نام ہے؟ ارسل القائم من بعض الملائکۃ الیہ، یہاں میں نے ہوئی ہے مولا کسی فرشتے کو حکم دے کہ جان میرے فلاں موالی کو اٹھا کے لے آ. اب تک وہ فرشتہ اسے اٹھا کے، وہ فرشتہ اس مومن کی سواری بن کر اسے سرکار زمانہ کی خدمت میں لائے گا. لفظ ہے، ہاتھ کنگن کو ہاتھ سے کیا، مجھے جھوٹا کرنے کی کوشش کرو، کتاب منگواؤ، اتنے بڑے اجتماع میں مجھے شرمندہ کرو، نادم کرو. کیسے علامہ ہو، جھوٹ کھڑ کے پڑھتے ہو، کوشش تو کرو کبھی مجھے جھوٹا کرنے کی. معلوم ہوتا ہے تمہاری خاموشی دلیل ہے کہ اپنے جھوٹ سے ڈرتے ہو. فرشتہ لائے گا قائم کی خدمت میں، قائم اس کی حاجت پوری کرے گا. کیا تیرے 8ویں امام کو آج کے 2 ٹکے کے بازاری صاحب علم جتنا بھی توحید کا علم نہیں تھا کہ حاجتیں وہ پوری کرتا ہے یا قائم پوری کرتا ہے؟
سامنے سارے حلالی موالی ہیں، میرے مالک بتا دے کسی کے چہرے پہ شکن نہیں، کسی کے بدن پہ تھکن نہیں، کسی کی آنکھ میں شک کا سایہ نہیں لہرایا۔ لہذا بتا دے ان حلال زادوں کو وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو سن رکھا تھا حاجت روا تو ہے، یہ کیوں کر رہا ہے حاجت پوری؟ تو کیوں نہیں کرتا؟ قادسیان نہ وقت عیسیٰ کے دور تک سمجھاتا رہا ہوں رب کیا ہے، قدیر کیا ہے، سمیع کیا ہے، بصیر کیا ہے۔ پہلے محمد سے عسکری تک سمجھاتا رہا ہوں اللہ کیا ہے۔ آج تو سمجھانے کا موقع آیا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تو ہے بیچارہ جو مجھ جیسا بالکل نچلے درجے والا مومن ہوگا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس سے گھر سے اٹھوائیں گے مولا فرشتے کو بھیج کر جاؤ سے لے آ۔ اب اس سے آگے کے درجات بھی ہیں، اب انسان آگے کے درجات کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَن يَصِيلُ فِي الصَّحَابِ، اور اس وقت کچھ ایسے مومن ہوں گے جو بادلوں پہ سواری کر کے امام کے پاس آئے گا۔ تھک گیا تو بس کرو۔ کچھ مومنین میں سے ایسے ہوں گے جو بادلوں کی سواری کریں گے، بلا ترجمہ باتیں بعد میں ہوں گی اگر آپ نے چاہا تو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، اور قائم کی رعایا میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے۔ کچھ فرشتوں کے ساتھ قدم پر قدم چلیں گے۔ مِنْهُمْ مَن يَسْبَقُ الْمَلَائِكَةَ، امیتابھ شاہ یہ وہ فکرہ ہے کہ اگر میں منبر چھوڑ کے اڑ بھی جاؤں تو تعجب نہ کرنا۔ اب لفظ کیا ہے؟ مِنْهُمْ مَن يَسْبَقُ الْمَلَائِكَةَ، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، یہ میری علمی دیانت ہے، میں دونوں کرتا ہوں، جو چاہے مان لے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ کچھ مومن قائم کی ریت میں ایسے ہوں گے کہ وہ مومن آگے چلے گا، فرشتے پیچھے چلیں گے۔ دعائیات بلند کر کے نعرہ
یسبق الملائکہ کا، وہ ملائکہ پہ سبقت کرنے والا. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ آگے فرشتے پیچھے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے مومن ہوں گے قائم کی رعایا میں کہ پرواز میں وہ آگے فرشتے پیچھے. آپ لوگوں کی مرضی ہے نا، میرے لیے دونوں ٹھیک ہے اور دونوں ہی ہوں گے. اور یہ تو میں نے آپ پر چھوڑ دیا ہے نا کہ آپ وہ ترجمہ مانے یا وہ مانے، میں نے دونوں مانے ہوئے ہیں. جو میری بات ہے، اللہ کرے تم تھک نہ جاؤ آج. کون تھکتا ہے؟ ایسے میں کون تھکے گا؟ بالکل. لیکن ایسا دیکھا ہے میں نے، بات صرف کی بھی ہوتی ہے. اگر کسی کا دل اسی بات پہ دھڑک جائے، اتنے جواہرات کہیں کوئی لوٹ نہ لے، بس تھوڑے سے پہ گزارا ہے. انہیں بچائے رکھنا بڑا مشکل ہے. ہاں بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کوئی جواہر تو پھر بھی بازار میں مل جاتے ہیں، اور نوادر ہوتے ہی وہی ہے کہ زمانے پلٹے تو ایک نادر شاید. ہاں میں ہم یہ اس وقت بڑھائے گا کچھ فرشتوں سے آگے یا پرواز میں ان سے تیز. آٹھواں امام کہہ رہا ہے، باپ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی دیکھو، تھوڑی دیر بعد دیکھو، جب دیکھو اس منبر سے لے کر نجف اشرف کیا ہوگا علمیت تک کا ضامن ہے وطن پر، اور مال تو حیات کی شرط پہ ضامن ہے. حرف کی خیانت ہو تو میں سزائے موت کا حقدار. انشاء کی ہو، املا کی ہو، قرأت کی ہو، عبارت کی ہو، ترجمے کی ہو. حرف میں خیانت ہو تو رسول میری سفارش نہ کرے، نبی مجھے اپنا امتی نہ مانے، علی مجھے اپنا حقدار نہ کہے، حسین مجھے اپنا عزادار نہ مانے. اگر خود کہہ رہا ہوں، اتنی قسموں کے بعد اگر کوئی شک کرے کا لہو کیا، تیرے فضائل کیا. کچھ فرشتوں سے آگے اور کچھ ایسے ہوں گے قائم کی رعایا میں، فرشتے جن سے آ کر اپنے فیصلے کروائیں گے. سرکار کے ریت کا خصائص پہ ضرور پڑھی ہے میں نے ہر اشرے میں، لیکن جو خصائص اس اشرے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کبھی نہیں بتائے. میں نہ ہوں یتحکم الملائکۃ، فرشتے فیصلے کروائیں گے ان سے. باتیں بعد میں، پہلے ترجمہ، اور آگے کہتے ہیں والمؤمن، اے محمد بن فضیل یاد رکھ، والمؤمن اکرم علی اللہ من الملائکہ، مومن اللہ کی نظر میں فرشتوں سے کہیں زیادہ مکرم ہے. کیا فرمایا میرے امام نے؟ والمؤمن اکرم علی اللہ من الملائکہ، فرشتوں سے زیادہ مکرم، زیادہ صاحب عزت ہے، نگاہ کبریائی میں، اور
ہاتھ بلند کر کے نعرہ اللہ اے رسول اتنے نعرہ تھوڑا کم آواز کر ہاتھ بلند کر کے نعرہ يسيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة ایک لاکھ فرشتوں پر حدیث کا ترجمہ ہو گیا ختم اب ارادے کیا ہے آوائیں ذرا پیچھے چلیں آواز سے تھوڑا تجزیہ اور بس پھر اجازت پہلے کیا کہا تمہارا نے اذا قام القائم یامر اللہ الملائکۃ بالسلام علی المؤمنین والجلوس معهم اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ مومنین پر سلام کرو میں نے قرآن پڑھا قرآن کی سطر سے پوچھا ورق ڈالا حرف پہ ٹولا ایک آیت سے گداگرانہ سوال کیا کہ کیا دنیا میں فرشتے زمین کے واسیوں پر سلام کر سکتے ہیں قرآن نے کہا ہرگز نہیں صرف ایک جگہ سلام کریں گے اب جائے حلالیو اب زمین کی بات ختم ہو گئی اب فضا خلا ہوا سما حتیٰ کہ او ادنا تک جانے کا پروگرام ہے میرا پر توڑ کے رکھنا ایک جگہ سورہ رعد نے آواز دی یاد رکھ لو کون سا سورہ سورہ رعد اللہ کہہ رہا ہے جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ چکیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار اللہ کہتا ہے ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے یہ علیحدہ بحث ہے اس اشیاء میں نہیں یہ کسی اور مجلس میں یاد دلانا یہ من کل باب کا کیا مطلب ہے کہ ہر دروازے سے اس میں بڑے اسرار ہیں یہ پھر بیان کروں گا کبھی انشاءاللہ ہر باب سے آئیں گے فرشتے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب ہر باب سے ہر دروازے سے آئیں گے کیا کہیں گے سلام علیکم اے مومنین ہمارا سلام پہنچے بما صبرتم تم نے صبر کیا جنت بھی دی فنعم عقبی الدار اور آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے تو قرآن نے بتایا سلام ہوگا جنت میں کیونکہ یہاں بشری بدن بشری نہیں رہے گا وہاں جا کے ملکوتی ہو جائے گا یعنی فرشتے سے ملنے کے لیے فرشتے کو دیکھنے کے لیے فرشتے کا سلام سننے کے لیے ملکوتی بدن چاہیے علیین کی سرحد چاہیے جنت کی فضا چاہیے اے قائم میں پریشان ہوں سلام ہوگا جنت میں تیری رعایا پر ہو رہا ہے زمین میں اور جو زمین کو جنت کر دے وہ خود کیا ہو
ناسوت کو ملکوت بنا دے گا، زمین کو بہشت برین کر دے گا۔ اب سمجھ میں آئی میرے گزرے ہوئے عشروں کی مجالس کے وجہ کیا ہے کہ ظہور کے بعد نہ ڈاکٹر کی ضرورت، نہ حمام کی ضرورت، نہ حجام کی ضرورت۔ آج تو تمہیں کوئی وہم نہیں ہوا نا، چونکہ جنت میں بیماری نہیں ہو سکتی، جنت میں کثافت نہیں، جنت انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت فیس امام سے لینی ہے۔ اور آج بھی اگر تم آئمہ والی فیس دینے کا وعدہ کرو تو جو طے کر لے وہ کافر کا بچہ۔ 60,000 دینار زید الخزائی کو دیے تھے امام نے، 60,000 دینار ایک قصیدے کے۔ ہاں اور شاہباز بالکل، اور ایک من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، چاہیے 60,000 بھی لے اور 60 بیت جنت کے علاوہ۔ آئمہ والی نیاز ہے، تم دینا شروع کر دو۔ یہ ہوگا، یہ تو مولا آئیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تمہیں کیا دیا تھا اور تم نے ہمیں کیا دیا تھا۔ ہاں ارادے کیا ہے مولا؟ باقی یہ کوئی جاہل ایسے سوالات سے گھبرائے تو گھبرائے۔ ایک دفعہ مجھ سے سوال ہو گیا لاہور میں، اور اپنی طرف سے انہوں نے بڑی دور کی، آپ لوگ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہم دین پھیلا رہے ہیں، شریعت پھیلا رہے ہیں، فرائض کی تشہیر کر رہے ہیں، اور پھر اجرت، دین پر اجرت۔ میں نے کہا سر اٹھاؤ، رکا پڑا، پڑھ کے پبلک کو سنایا۔ میں نے کہا حضور دین پر اجرت لینے والے پر فتویٰ دینے سے پہلے سورہ شورا کی یہ آیت سن لو، وَلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اور رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ میں نے کہا رسول نے اجرت کے طور پر غلامی کا پٹا ڈال دیا ہے قیامت تک۔ اگر دین پر اجرت نہ ہوتی رسول نے کیوں لی؟ اور ایسی لی کہ ہر کلمہ کو اپنی اہل بیت کا غلام بنا کے رکھ دیا۔ ہے دم خم تو یہ اجرت کھا کے دکھاؤ۔ ہمارے 15-20 ہزار ملت کے تو چلو کھا کے معاف بھی ہو سکتے ہیں، یہ معاف بھی نہیں ہوگا۔ کہاں کی بات بھولی تو نہیں؟ زمین جنت ہو جائے گی۔ جو دلیل ہے کہ ملائکہ یہاں سلام کر رہے ہیں مومنین کو، والجلوس معاہم، اور مجلس مومنین کے مجالس میں بیٹھیں گے، ملک بیٹھیں گے۔ یہ کیا چکر ہے؟ نوح سے عیسیٰ تک ایک نبی کے لیے ایک فرشتہ نہیں بھیجا اللہ نے۔ میں بات کہنے لگا ہوں، مجھے پتا نہیں کس کے سر سے گزرے گی، کس کی لوح دل پہ نقش ہوگی، ہے حقیقت، قرآن سامنے ہے۔ کسی کے دور میں نہیں بھیجا کہ چلو جاؤ جبریل تم چلے جاؤ، میکائیل تم چلے جاؤ، کسی چھوٹے فرشتے کو بھیج دو وہ جا کے مطمئن کر دے، نہیں بھیجا۔ مولا کی رعایا کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے تو پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ جتنا مقام میرے امام کی ریت کا نگاہ کبریائی میں ہے وہ سوالات نبیوں کا نہیں۔ نوح سے عیسیٰ تک ان کا پلہ ہلکا ہے،
منهم حاجة ارسل القائم من بعض الملائکۃ الیہ. اگر کسی کی حاجت ہوگی تو میرا مولا کسی فرشتے کو بھیج دے گا، جا میرے موالے کو اٹھا کے لے آ. میں نے اللہ کی پورا قرآن کئی بار دیکھا، کئی بار دیکھا. ایک واقعہ، ایک شے نظر آئی مجھے پورے قرآن میں جسے فرشتوں نے اٹھایا ہو. بشرطے کہ اگر آپ تازہ دم ہو تو اتوار آیا تو بات میں نے شروع کر دی. سورہ بقرہ. طالوت کو اللہ نے بادشاہ چنا بنی اسرائیل کے لیے. کیا دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے کہ اللہ نے اس کو چنا؟ پڑھ لینا قرآن کے، منگا لو ابھی منبر پہ. اس دور کے نبی نے کہا ان آیت ملک ان یؤتیکم الطاغوت فیہ بقیۃ. یہ بچہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ بقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک آیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اس کے ملک کی آیت، نشانی یہ ہے اللہ کی طرف سے ایک تابوت آئے گا. جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین ہوگی. وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ، اور جو آل موسیٰ نے چھوڑا وہ تبرکات ہوں گے. وَآلُ ہارون، جو آل ہارون نے تبرکات چھوڑے وہ ہوں گے. تحملہ الملائکۃ، اور اس تابوت کو تمہارے لیے بھی آیت ہے، نشانی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. آیت میں نے ایک پڑھی، مسئلے میرے سے 4 حل ہوئے. پہلا تو یہ مسئلہ ہوگا ان یؤتیکم الطاغوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارا پروردگار تابوت بھیجے گا. میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر تابوت بنانا بدعت ہوتا تو اللہ کبھی نہ بھیجتا.
सुन्नत, उठाना फरिश्तों की सुन्नत। चौथा मसला ये हल हुआ शागिर कि इन फिजारे का अगर तुम मोमिन हो, उस वक्त कहा जा रहा है 1400 साल पहले आ रही आयत, और कहा क्या जा रहा है अगर तुम मोमिन हो तो ताबूत में तुम्हारे लिए भी निशानी है। निशानी क्या होती है? मुझे लोग बुजुर्ग जिन्होंने बड़े किबला को सुना मुझे देखकर कहते हैं अमीरुल उलमा की निशानी है। क्या मतलब? मेरा नाम अमीर मोहम्मद तो नहीं, मेरे पास है। उनका इल्म उनका, मेरा वो उस्ताद, मैं शागिर्द, वो बाप, मैं बेटा, वो मुझे देने वाले, मैं उनसे लेने वाला। उनका दस्तरखान इल्म, मैं कासालेस। तो बाबा मैं निशानी क्यों कौन की? तो बुजुर्ग कहते हैं बेटा बात यह है कि आपको देखकर अमीरुल उलमा याद आ जाता है, यानी जो जिस चीज की याद दिलाए वो होती है निशानी। अगर मोमिन हो ताबूत में तुम्हारे लिए निशानी है, अगर बनाते हो तो ईमान वाले हो। यादगार अहले बैत नबूवत, उसे उठाया फरिश्तों ने। अब घर में आके फैसला कर लेना, जिस इमाम की रैयत तबर्रुकात अंबिया जितनी मुतबर्रिक हो वो इमाम क्या होगा? शर्त भी बताओ, है ना? बज़ाहिर कीमत बड़ी आसान लगती है। और जैसा कि इसी इमाम अहमद जिसकी मैंने हदीस पढ़ी, नए शफर में क्या फरमाया था मौला ने, हैं कि मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से इसी तरह गिनते गए। अली ने रसूल से, रसूल ने जिब्रील से, जिब्रील ने मिकाईल से, मिकाईल ने इसराफील से, इसराफील ने लौह से, लौह ने कलम से, कलम ने अल्लाह से सुना। क्या कि ला इलाहा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत चला गया। कितनी आसान बात है, कोई टोकरा नहीं उठाना पड़ता, कोई बोझ नहीं लादना पड़ता, कोई और शर्त नहीं नजर आई इसमें, न नमाज की, न रोजे की, न हज की, न ज़कात की, न खम्स की, न जिहाद की, कोई शर्त नहीं। बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये जा वो जा, पहुंचो जन्नत। हजारों कलमे सरसराई, हजारों वरक पत्थर आए, इतनी सस्ती मिल रही है दरवाजे अहले बैत रसूल से जन्नत। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो जन्नत चले जाओ। फलम्मा मर्रत ar-rawh, सरकार की सवारी चली, पर्दा हटाया हमारी कमर इमाम ने, बन्ना पुकार के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह बिशुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा।
ابو جہل بھی رہتا تھا، وہی ابو لہب بھی رہتا تھا، اور اسی لیے اللہ کو کہنا پڑا لاؤ فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ شہر تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، مگر کھاتا ہوں تو جو یہاں رہتا ہے۔ بس یہ روزانہ سونے سے پہلے میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں، قائم کے سامعین لکھ لو ہے دل پر، ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے چھانک لیا کرو صحن ضمیر میں، آئینہ دل میں، کہ جہاں 14 رہتے ہیں وہاں شک کا ابو جہل تو نہیں رہتا۔ مجھ سے ابھی مبارک وصول کر لو، مبارک ہے جب مولا میرا آئے گا، پھر اتنے طاہر ہو جاؤ گے کہ فرشتے تمہیں قرآن سمجھیں گے، جیسے قاری قرآن کی عزت کرتا ہے فرشتے صاحب ایمان کی اسی طرح عزت کریں گے، بڑی شان ہے مومن کی۔ اور آپ بتاؤ تھک گئے ہو تو بس میں بھی نہیں ہوں۔ بلکہ آپ کی تازگی میں میرا بہت سا حصہ ہے۔ ہاں اس سے اگلی سی بات کیا تھی؟ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَن يَسِيرُ فِي السَّحَابِ، اور کچھ مومن ایسے ہوں گے جو بادلوں میں سواری کریں گے۔ گزرے ہوئے زمانے میں ان بادلوں کی سواری کام سواری نہیں ہوا، سلیمان بن داؤد کے حصے میں آیا بادل۔ بلکہ یا ایک حدیث میں آپ کو پہلے سنا بھی چکا ہوں ایک اشرے میں کہ 2 بادل اللہ نے بنائے، 2، ایک کا نام صاد، ایک کا ضرور بڑا سیدھا سادہ مٹا ہوا شریف سا بادل، یتیم سا بادل، کوئی گرج نہیں، کوئی چمک نہیں، کوئی شوریدہ سری نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی بڑا مسکین سا بادل، جدھر مڑ گیا۔ اور ایک بادل صاف، بڑی گرج، بڑی چمک، بڑی راوت، بڑی کھڑک، بڑی سرکشی، بڑی شوریدہ سری، بڑی بغاوت۔ اللہ نے کہا میری حجت کو چن لو، وہ بادل کس کو چاہیے اور یہ کس کو چاہیے؟ سلیمان نے کہا یہ یتیم بادل مجھے دے دے، تیرے بعد میں امام نے کہا سرکش مجھے دے دے۔ سلیمان نے سواری کی، یہ میرے مولا کی رعایت سواری کرے گی۔ اور بھائی صاحب یہ بادل کی سواری ہے، مذاق ہے؟ اور قرآن لاؤ، سورہ روم کو پڑھ لاؤ۔ اب دیکھو بادل کی سواری کیا ہے؟ بھائی بادل ملتان سے لاہور جانا چاہتا ہے برسنے کے لیے، امام کراچی میں بیٹھے ہیں، ارے ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے کراچی چھوڑ کے آؤ۔ یہی مقصد ہے نا بادلوں کی سواری کا، یہی مقصد ہے نا۔ اب پکنک تو تھوڑا منع نہیں ہے بادلوں پہ، مطلب یہ مولا کی خدمت میں جانا ہے، یا مومن ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے۔ یہ بھی میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ مومن جب ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے کوئی قدم اٹھائے گا تو دوسرا وہی ہوگا، اور جو ایسا نہیں کر سکے گا
وہ بادل اتار لے گا. میں تو جھنگ بارش برسانے جا رہا ہوں. نہیں پہلے مجھے سرگودے چھوڑ کے آ, پہلے مجھے پنڈی چھوڑ کے آ, میں نے غلام مومن سے ملاقات کرنی ہے. یہی ہے نا. اور پوچھ سورہ روم سے بادل کیا ہے, آواز آ رہی ہے اللہ اپنی الوہیت کا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ کون ہوتا ہے. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ کیف یشاء کیف یشاء کیف یشاء. آخری دو لفظ میں نے 3 بار دہرائے اتمام حجت کے لیے. اللہ وہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجے, جو بادلوں کو اٹھا دے, پھر جیسے اس کی مشیت چاہے ادھر بادلوں کو پھیلائے. قرآن کہتا ہے بادل ادھر جاتے ہیں جدھر مشیت چاہے. آج قائم کری آیا ادھر لے جا رہا ہے جدھر اس کی طبیعت چاہے. قرآن کہتا ہے بادل ادھر جاتا ہے جدھر مشیت چاہے. یبسطہ کیف یشاء کیف یشاء جدھر مشیت چاہے. اور 8ویں امام کی حدیث بتا رہی ہے کہ مومن ادھر لے جائے گا جدھر اس کی طبیعت چاہے. جہاں مشیت میرے مولا کی ریت کی طبیعت بن جائے, میرے مولا کی رعایا کو سمجھ کے دکھا, میں تجھے علم کا پہلوان مان لوں گا. اگر اس کی رعایا سمجھ میں نہیں آتی, سردار کو سمجھنے کی گستاخی کا دعویٰ کبھی نہ کرنا. اور مشیت کو طبیعت ان کی ریت بنا لیتی ہے, اور وہ کیا ہے جو خود کہیں نحن مشیت اللہ. بتائیں ارادے کیا ہیں. تیار کی طرح اب اگر کسی کے ماتھے پہ جارتی کرے میں نے اس کے سر میں یہ سبھی کر دے مارنا ہے. یہ میرا قدم ہے, یا میں اسی لمحے اتر جاؤں گا. میرا سردار مجھے دیکھ رہا ہے کرسی پر, میں اسی کے زیر صدارت اسی کی نگرانی میں پڑھ رہا ہوں. لفظ کہنے لگا ہوں اور مولا آپ کی ریت کو آزمانا چاہ رہا ہوں, اس والی ریت کو اس والی ریت کے فضائل کے پیمانے میں تول کر. میں ہم میں یتیم مال بنائے کر دے, کچھ فرشتوں کے ساتھ اڑیں گے جعفر تیار کی طرح, اور اس
حقیقت نہیں رکھتے. ہاں کچھ فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي مَعَ الْمَلَائِكَةِ مَشْيًا, کچھ پیدل ان کے ساتھ چلیں گے. یہ بظاہر وشر چھوٹی بات نظر آ رہی ہے, لیکن میرے نزدیک الفت یہ پہلی بات سے بڑی ہے. دیکھیں, میں بھائی اتصال تنویر نقوی مثال دے رہا ہوں. ہم یہاں سے چلے, ہمارے پاس اپنی اپنی سواری تھی, ہمارا ایک دوست پیدل تھا. اب مورخ کے قلم نے یہ تو لکھ دیا کہ یہ شخص پیدل جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوست کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا, میں اس کے احترام میں سواری سے اتر پڑا. تو میرا جو دوست سواری پہ گیا وہ بڑی بات نہیں جس نے مجھے سواری سے اتارا. یہ بڑی بات ہے جو ایک فرشتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بڑی بات نہیں جو فرشتوں کو پیدل چلا رہا ہے. فرشتوں سے تیز اڑے گا. انہوں فرشتوں کی رفتار کیا ہے؟ جبریل کھڑا ہوتا ہے سدرا پر, 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے سورج, ہے نا جی, اور سورج ہے آسمان چہاروں پر. اس سے آگے 3 آسمان اور ہیں, اور پھر عالم ملکوت کی آخری سرحد ہے سدرا. اور یہ بیری میری نہیں ہے, اس کا مادہ ہے صادر. صادرہ ہے تحیرہ. صادرہ کہتے ہیں حیران ہونے کو, جہاں مخلوق رک جائے اور حیران ہو جائے. اب پتہ نہیں میرا کتنا وقت لگا تھا اس تحقیق پر جو میں نے بمشکل 3 سیکنڈ میں آپ تک پہنچا دی. مخلوق کو حیران کرنے والی سرحد کو کہتے ہیں سدرا. وہاں کھڑا ہے جبریل, اور پتہ نہیں کتنے ارب میل کا فاصلہ ہوگا. اور وادی کنعان میں ریابت الجب میں یوسف کو بھائیوں نے پھینکا. شمال میں وہ جنوب مشرقی کونے میں گیا تو جو اتنا کہنے میں تو ہم سے یوسف کنویں میں گر پڑے گا. بھائی تو وقت نہیں ہے نا بتانے کا, کیونکہ جتنی دیر میں اللہ نے اسے بتانا ہے یوسف کا کام ہو جانا ہے. بس ادھر چھایا اور کہا اندر یوسف آ, پکڑ یوسف کو. کنویں پھر آ کے نئی اینٹ سے گزر رہا تھا کہ جبریل نے سنبھال لیا. یہ ہے فرشتے کی پرواز, اور قائم کر آیا وہ ہے جو اس پرواز کو پیچھے چھوڑ دیا. سوچو کتنی تیز ہوگی. جس کی ریت
کا یہ ہو زمان و مکان کا پیمانہ، اس قائم کو آنے میں کتنا زمانہ چاہیے؟ میں ملتانیہ تم سے کہا کرتا ہوں، میری ہر آنے والی مجلس، میری ہر گزری ہوئی مجلس کی تشریح ہوتی ہے، خلاصہ ہوتا ہے، تائید ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے۔ اب یاد کرو میرے گزرے ہوئے عشروں کے وہ جملے، رسول نے ابوالوفا شیرازی سے کہا تھا کہ ایسے چھوٹی موٹی باتوں پر نہ بلایا کر امام کو، اذا بلغ السکین منک حقلا، جب قاتل کی چھری یہاں آ جائے۔ قاتل کے ہاتھ کی جنبش سے پہلے آ کے نہ بچائے تو صاحب الزمان کہتا ارادے کیا ہیں؟ میں نے صبح 4 بجے تک پوچھتے رہنا ہے کہ ارادے کیا ہیں۔ کچھ ایسے صرف بیٹھنا ہی شرط نہیں ہے نا، مجھے یہاں بچھانا بھی شرط ہے جی۔ کچھ فرشتوں کی پرواز کو مات دے دیں گے، منہم من یتحکم الملائکۃ الیہ، کچھ ایسے ہوں گے فرشتے جن سے آ کر اپنے فیصلے کروائیں گے۔ اب مجھے نہیں خبر بابا کہ آپ کس پانی میں ہو، خریدار کون، تماشائی کون۔ میرا حسن ظن ہے میں سب کو خریدار سمجھ رہا ہوں، کیونکہ کسی کو بھی میں نااہل سمجھ رہا ہوتا تو پھر حقائق چھپا تھا۔ میں بتانے لگا ہوں فرشتے فیصلہ کروائیں گے میرے مولا کی بھی آیا سے۔ تم تو اللہ کے بہت قریب رہتے ہو بابا۔ تمہاری سرحدیں تو ادھر ملتی ہیں، زمین پہ فیصلہ۔ اس وقت یہ سوچ کے نا میں نے قرآن مجید کی برگردانی کی کہ اللہ کی پاک کتاب مجھے جلدی سے یہ مسئلہ سمجھا، میں نے ملتان کے مومنین کو سمجھانا ہے، اور اللہ کی قسم اللہ کی کتاب سے مانگا جائے تو بہت سمجھاتی ہے، بشرطے کہ کوئی ہدایت مانگنے والا ہو۔ سورہ سعد سے گزرا میں، کون سا سورہ؟ سعد۔ حضرت داؤد کا ذکر آیا، اچانک یہ یاد رکھ لو سنت الہیہ رہی ہے، یعنی یہ اللہ کی عادت رہی ہے اور یہ فطرت ہے۔ میں جب سے بیمار ہوا، یہ میرے جو صحابی ہیں میری محفل میں بیٹھا، تھوڑا سا میرے بات سے پیچھے کرنے کی کوئی لطیفہ شروع کر دیا، کوئی گزری بھی بات، وہ کیوں آپ نے وہ فلاں دن جو تقریر کی تھی، مقصد کیا؟ سوچیں بٹ جائیں۔ جب اللہ کا حبیب اس لیے نہیں تھا کہ وہ ابو جہل کے ساتھ مل کے بیٹھے، اس کی شان یہ نہیں تھی کہ وہ ہم جیسے ٹکے ٹکے کے آدمیوں کی محفل میں بیٹھے۔ جب کبھی دل تنگ ہوتا تھا میرے رسول کا، میرا وطن کیا تھا، مشیت نے مجھے کہاں لا پھینکا، تو پھر اللہ اپنے محبوب کا دل بہلانے کے لیے کوئی نہ کوئی گزرے وقت کی بات چھیڑ دیتا۔ آج بھی ایسا ہوا، حل اتاک نبأ الخصم،
فخرج منهم وقالوا لا تخف خصموا نے بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشدد واهدنا الى سواء الصراط. اے رسول وہ آپ تک جھگڑا کرنے والوں کی بات پہنچی؟ حل اتاک نبأ الخصم، کیا آپ تک وہ جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی؟ اس تصور المحراب، جب وہ محراب کی دیوار پھاند کے اندر گئے، اس داخل والا داؤد، جب وہ داؤد پہ داخل ہوئے، ففازیہ منہم، داؤد ان سے ڈر گیا. قالوا لا تخف، خوف نہ کر، ڈر نہیں، خصمان ہے، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں دو. اب یہ الگ اسرار ہیں، باقی پیچھے سیدھے جمع کے ہیں، یہاں تسنیہ ہو گیا ہے. کیوں؟ یہ پھر کسی مجلس میں ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں. بغى بعضنا على بعض، ہمیں ایک دوسرے پر سرکشی کی ہے. فاحكم بيننا بالحق، ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کر. نہیں اب یہ پتہ نہیں جو جانتے جو نہیں جانتے وہ جان لیں، یہ جبریل اور میکائیل تھے. یہ جبرائیل اور میکائیل تھے جو شکل بشری میں گئے. 73 فرقے کی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لو، معصومین سے پوچھ لو کیوں آئے داؤد کے پاس. یہی جواب ملتا ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں تھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ جبریل کہہ رہا ہے کہ اس کی 99 دنبیاں ہیں، میری ایک ہے، اور یہ کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دو. حضرت داؤد نے جواب دیا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نیاجہ، ظلم کیا اس میں. تو 73 فرقہ کی تفسیریں بتاتی ہیں کہ جبریل و میکائیل پوچھنے کچھ نہیں گئے تھے، سائل کی شکل بنا کے داؤد کو مسئلہ سمجھانے گئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بابا یا نہیں؟ اور پھر جب قرآن پڑھنا، کون ہے جانے والے ذرا میرے تسلی کے لیے بتاؤ؟ جبرائیل اور شاد بات جیتے رہو. قرآن کہہ رہا ہے اس تصور المحراب، محراب کی دیوار پھاند کے گئے، پھاڑ کے نہیں گئے. کیا دیواریں پھاڑنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. یہ جبریل ہے جو داؤد کے عبادت کرنے کی دیوار نہیں پھاڑ سکتا، علی ہے جو بیت اللہ کی دیوار. سے پڑھایا کرو. اسی صورت میں غسل بھی ہوتا ہے، لطف بھی ہے. کیا کہنا ہے؟ اس تصور المحراب، تصور پڑھنے لغت کی کتابوں میں تصور کہتے ہیں دیوار پھاندنے کو، بلندی پہ چڑھنا اور کودنا. ہاں تو پھاندے، پھاڑ نہ سکے. تو جبریل اور میکائیل آئے داؤد کو مسئلہ سمجھانے، اور میرے مولا کی ریت سے آئیں گے مسئلہ سمجھنے. میں نہا رہا تمہارے سامنے ہی میں سے اب ایک بندہ اٹھ گیا، نعرہ بھی تمہارا ڈھیلا پڑ گیا، اور اب میں نے ختم.
لیا بابا؟ ہاں، یعنی داؤد کو فرشتے مسئلہ سمجھانے آتے ہیں. اور کچھ ایسے جن سے فیصلے کرانے آئیں گے فرشتے. یہ ہے میرے مولا کی رعیت. سردار کیا ہوگا؟ اور فرمایا ان المؤمن اکرم علی اللہ من الملائکہ. فرشتوں سے زیادہ مکرم ہے. اور یقین مانی بھائی صاحب، میں نے قرآن کی ایک آیت سے سوال کیا، فرشتے کیا؟ بڑی تعریف کرتا ہے قرآن فرشتوں کی. مثلا سورہ انبیاء میں کہا بل عباد مکرمون، فرشتے میرے صاحب تکریم بندے ہیں. جی سورہ انفطار میں فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تم پر مکرم لکھنے والے میں نے مقرر کیے ہیں. یہ نام ہی کرامن کاتبین پڑ گیا. عزت دار لکھنے والے، صاحب تکریم کاتب. سورہ عبسہ میں فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. یہ میرا قرآن جو ہے میرے صاحب تکریم سفیروں کے ذریعے پہنچا ہے. سورہ زاریات میں کہہ رہا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے رسول تجھے ابراہیم کے مکرم مہمانوں کی خبر پہنچی؟ یعنی فرشتے مہمان بن کے آئے. یہ 4 آیتیں میں نے پڑھی، 400 بھی پڑھتا جاؤں تو قرآن یہی کہے گا فرشتے مکرم، فرشتے کرام، فرشتے مکرمین، فرشتے صاحب تکریم. اور تیرا 8واں مولا کہتا ہے مومن فرشتے سے زیادہ مکرم. یہ سارا اثر کیوں ہے؟ یہ قائم کی رعیت میں اثر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل میں قائم رہتا ہے. اس لیے کہ دل میں قائم کی ولا ہے. یہ ولا کا صلہ ہے. ولایت کی تاثیر کیا ہوگی؟ اور پھر جو اس ولایت کا بھی مالک ہے، درود پڑھو مل کر آواز بلند. لطف آیا یا وقت گیا؟ آمین آمین. بس آپ کی دعاؤں کے سارے ہی تو ورنہ آج کل حالات. ہاں بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری بات قبول کریں. حالانکہ کافی پڑھ لیا تھا میں نے، چھوڑ دیا جاتا ہی نہیں. خواہش اور فرمائش کو رد کرنا بھی ممکن نہیں. آج میں چل رہا تھا تو برادر عزیز اظہر کاظمی کی طرف سے بھی پرزور فرمائش پہنچی ہے. 2-4 جملے تعمیل ارشاد کے طور پر، کیونکہ ساری رات میں رحمائن کے فضائل یا اس کے رعیت کے خصائص بیان کرتا رہتا اور 2 آنسو نہ آئے. پھر اس رات کی رضامندی، کیونکہ میں نے اسی ہستی کے بارے میں
کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ 13 رجب کے دن خواب میں ایک مجتہد نے مولا کو دیکھا، سیاہ لباس تھا۔ اسے پوچھا مولا آج تو عید اعظم ہے آپ کے گھر، عید اکبر ہے، اور میں بے شک آج اہل بیت کے گھر بڑی عید ہے، مگر آج جنت میں مسافر شام نے مجلس کرائی، اور کیونکہ بی بی نے جنت میں بھی کالا لباس نہیں اتارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ بی بی صاحب مجلس تھی اور سیاہ لباس تھا، تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کسی فاخرہ لباس میں جاتا ہوں۔ بس جو کہا گیا ہے اسی طرح پڑھوں۔ مومن کے لیے سارے مضامین مصائب کے سارے حقائق سامنے ہیں، دل میں تربت میں مزدوں میں کربلا کی، بس تصور میں لاؤ۔ چھوڑ دیا مدینہ حسین نے، وَبَقِيَتْ فِي الْمَدِينَةِ صَبِيَّةٌ صَغِيرَةٌ عَلِيلَةٌ بِنْتُ الْحُسَيْنِ، اور حسین کی ایک بیمار بچی، تنہا گھر میں۔ میں تفصیلاً نہیں پڑھ سکوں گا، ناراض نہیں ہونا، طبیعت نہیں کر سکتی اس سے زیادہ برداشت، اور یہ بھی اپنے آپ پر جبر کر کے آپ کی تعمیل حکم کر رہا ہوں۔ بس جو 2 یا 3 جملے اسی کو کافی سمجھنا، بی بی کو فرصت دینا۔ میں آپ کو دعا دے کے جاؤں، شیلا بی بی کی بارگاہ سے ملے گا۔ دن گزرتے رہے ملتان والو، جناب ام سلمہ نماز پڑھ رہی ہے، بی بی کے قریب آئی، سر جھکا کے کہا یا جدتی ایتینی بطواطن و بیاضن اکتب کتاب لوالدی الغریب، یعنی اماں مجھے کاغذ قلم چاہیے۔ کیوں سمرا؟ بہت دن ہو گئے ہیں، کوئی خبر نہیں آئی، میں اپنے بابا کو خط لکھنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ نہیں ہے، کون لے جائے گا خط؟ نانی ماں خط لکھ کے چادر لے کے مجمع طرائف پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی۔ مختلف ملکوں کے راستے ضم بھی وہیں ہوتے ہیں، جدا بھی وہیں ہوتے ہیں، بڑے قافلے گزرتے ہیں، تاجر گزرتے ہیں، حاجی گزرتے ہیں، کوئی قافلہ عراق جا رہا ہوگا۔ اب اس سے زیادہ بے کسی میں پڑھ نہیں سکوں گا۔ کہتے ہیں جو قافلہ عراق جا رہا ہوگا، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں گی میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ سارنامے پہ لکھنے والا اپنا نام لکھتا تھا، پہلے لکھا من المدینہ، اور آگے رونے والوں میرے دائیں بائیں معصوم ہیں، میرے یہ گواہ بڑا درد والا جملہ ہے، اور یہ وہ جملہ ہے رونے والوں کے جب حسین نے کربلا میں خط پڑھا تھا، یہی جملہ سن کر علی کی بیٹی پہروں پہ ہوش رہی۔ جملہ کیا تھا؟
مسلسل آپ کے جانے کے بعد مجھے وہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو میری دادی کو دی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، بابا میری ضعیفی کے لیے بڑے آثار، مردار والا سلام لکھنا شروع کیے، سلام لکھنا شروع کیے۔ بابا لاکھوں سلام میری جانب سے آپ پر، ثم السلام تام علی امتی زینب، پھر لاکھوں سلام میری پردہ پتری پر، ثم السلام تام علی امی العباس، لاکھوں سلام میرے چچا عباس پر۔ کاغذ تھوڑا سا رہ گیا، سلام بھی آخری سطر میں لکھا، ثم السلام تام علی آخر رضی الصغیر علی الاصغر، لاکھوں سلام میرے شیعہ